بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، یہ پہلے بیان کر کے کہ تم اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرو اور اس کی قدر کرو کہ اس نے تمہیں تمام دوسرے انسانوں پر فضیلت دی اور تم کو یہ شرف دیا کہ تم اللہ کے نمائندے بن کر اللہ کے پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرو۔ لیکن اگر تم نے ہمارے اس فیصلے کو اپنے لیے ایک فخر کا سرمایہ سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑا تو پھر ڈرو، واتقو، ڈرو یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ اس کی طرف سے یعنی کسی انسان کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی اس کے لیے فدیہ دے کے چھڑانا ممکن ہوگا، کوئی اس کے حق میں کسی قسم کی کوئی ادائیگی کر کے اسے بچا نہیں سکے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی اس کی کوئی خارج سے مدد ہو سکے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو کہا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے پسندیدہ اور چہیتے سمجھتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو چنا ہوا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ان کو چنا ہوا تھا، وہ چنے ہوئے لوگ تھے۔ قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، لیکن وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ اللہ کا یہ انتخاب اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ اللہ کے چہیتے تھے اور وہ چاہے کچھ بھی کر لیں، جیسا کہ کوئی باپ ماں اپنے چہیتے بچوں کو ان کی غلطیوں، زیادتیوں، مظالم پر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ بھی نظر انداز کر دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس یہ بات بیان فرمائی کہ اگر اتنی بڑی فضیلت اور اتنے بڑے شرف کے بعد انہوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، زیادتی کی، حق پسندی سے منہ موڑا، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کا انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا، کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ان کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ وہ پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور یقیناً وہ پیغمبروں کی اولاد تھے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کی وہ اولاد تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا باپ ہونا یا کسی کا بیٹا ہونا یا کسی کی بیوی ہونا یا کسی کا شوہر ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کو خود اپنا عمل اور اپنا کردار ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو حرکتیں اب کر رہے ہو، ہمارے آخری پیغمبر کے آ جانے کے بعد جن کے بارے میں تمہارے ہاں کھلی واضح پیشن گوئیاں موجود ہیں، اگر تم ان کا انکار کر رہے ہو تو پھر تم بچ نہیں سکو گے۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی قسم کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، کوئی فدیہ دے کے ادائیگی کر کے نہیں بچایا جا سکے گا، اور نہ ہی کوئی خارج سے مدد ہوگی۔ بدقسمتی سے جو نظریہ بنی اسرائیل کا تھا وہی نظریہ مسلمانوں کا بھی ہے۔ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کوئی کام آ جائیں گے، جان پہچان والے کوئی بزرگ، ان کو شفاعت سے، سفارش سے بچایا جا سکے گا۔ پیغمبر کی شفاعت اور سفارش پر ان کا تکیہ ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ خارج سے ان کی مدد ہو جائے گی، وہ خار ہیں، بدکار ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن چونکہ اس کی اللہ کی محبوب کی امت سے ہیں، اس وجہ سے وہ بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں پیغمبروں کی اولاد کو خطاب کر کے یہ واضح فرمایا ہے کہ قیامت کے روز اگر تمہارا اعمال نامہ
ٹھیک نہ ہوا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا اللہ کی پکڑ سے۔